آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے جو کوئی ہاتھ چلائے تو دور پھیرنا ہی، اور ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ اس لڑکے کو ہاتھ کے اندر تشریف لے آئیں. باقی لوگ کھڑے ہیں ہم تک امریکہ میں بیٹھ کر یوکے میں یوکے میں بیٹھ کر حضرت حکیم ملت رحمت اللہ علیہ کی زندگی پر شاندار کتابیں تحریر کی ہیں. اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق ان کو اجر عظیم عطا فرمائے. تو حضرات گرامی، آج کی 2 نشستیں ہیں. ابھی پہلی نشست مغرب تک ہے اور دوسری نشست وہ مغرب سے لے کر 8:30 بجے تک ہے. تو پہلی نشست کا آغاز ہم چند لمحہ بعد تلاوت کلام پاک سے کریں گے، اور پہلی نشست کی جو صدارت ہے، پہلی نشست کی صدارت وہ ہم فخر علماء لسان المدارس اہل حق کے ترجمان وفاق المدارس کے ڈپٹی جنرل سیکرٹری حضرت مولانا قاضی عبدالرشید صاحب دامت برکاتہم العالیہ، وہ پہلی نشست کی صدارت کریں گے. اور ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور صدارتی نشست پر تشریف رکھیں. اس کے بعد آج کی اس پروگرام کے میزبان اور حکیم ملت کے لائق فرزند اور جانشین حضرت مولانا عبدالمجید ہزاروی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی اسٹیج پہ تشریف لائیں. اور آج کا پروگرام آج کے پروگرام کا جو سبب بنا ہے، جو کتابیں تحریر کی ہیں ان کتابوں کے مصنف اور مؤلف، اگر یہاں تالیاں بھی جانے کی ویسے اجازت نہیں، ہونی بھی نہیں چاہیے، لیکن بہرحال میں دل سے داد دیتا ہوں اور اسٹیج پہ بلاتا ہوں حضرت مولانا موسیٰ شاکر صاحب. اور اس کے بعد مؤلف کتب کثیرہ حکیم ملت رحمت اللہ علیہ کے شاگرد خاص مانسہرہ سے تعلق رکھنے والی عظیم شخصیت حضرت مولانا اسرائیل برنگی صاحب سے گزارش کروں گا کہ اسٹیج پہ تشریف لائیں. اب تلاوت کلام پاک کے لیے میں دعوت دیتا ہوں محترم جناب حافظ زبیر زرین صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے آج کی پہلی نشست کا آغاز کرنا ہے. تو محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان من عطفه لليتامى دفاعا قلبي له فهو شوقا إليه ليس أرجو شوبة من يدي الصلاة عليه والسلام عليه للزمان
كان من عفوه حين حان اللقاء قال بل تذهبوا أنتم طلقاء حق دلدار کو شاہ ابرار کو حق دلدار کو شاہ ابرار کو میرے سرکار کو سب کے غم خار کو سب کے سرکار کو سب کے غم خار کو السلام 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 مصطفى مصطفى عبد الحکیم صاحب عظمت کی داستان تھے، عبد الحکیم صاحب عظمت کی داستان تھے، ایک فرد وہ نہیں تھے، در رسول کارواں تھے، عبد الحکیم صاحب عظمت کی داستان تھے، ایک فرد وہ نہیں تھے، در رسول کارواں تھے، وہ ذہین تھے، فقیہ تھے، عالم بھی بہترین تھے، بے باک تھے، نہ ڈر تھے، وہ خطیب دل نشیں تھے، بے باک تھے، بے باک تھے، نہ ڈر تھے، وہ خطیب دل نشیں تھے، بابا قوم تھے، وہ شفقت کا صاحبہ تھے، بابا قوم تھے، وہ شفقت کا صاحبہ تھے، ایک فرد وہ نہیں تھے، در رسول کارواں تھے، عبد الحکیم صاحب عظمت کی داستان تھے، ایک فرد وہ نہیں تھے، در رسول کارواں تھے، اخلاق اور مروت کردار ان کا اعلیٰ، اخلاق اور مروت کردار ان کا اعلیٰ، وہ بلند حوصلہ تھے، تھا ان کا بول بالا، تھا ان کا بول بالا، تھے اس میں بامسمہ حکمت سے ذوفشاں تھے، تھے اس میں بامسمہ حکمت سے ذوفشاں تھے، ایک فرد وہ نہیں تھے، در رسول کارواں تھے، قومی ساتھ کوئی گفٹ لے کر جاتے ہیں اور وہ دیکھتے ہی کوئی گفٹ کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں روح نمائی، اس کو منہ دکھائی کہتے ہیں، شوئنگ فیس کہا جا رہا ہے اس کو، لیکن عام معاشرے کی اصطلاح میں کسی کتاب کے تعارف کا جو محفل اور مجلس ہوا کرتا ہے اس کو تقریب روح نمائی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ہمارے آج کے محفل و مجلس مجاہد ملت حکیم الامت مولا شیخ ثانی رحمۃ اللہ اپنے خطبات میں نقل کیے ابن ماجہ سے۔ بہرحال آج میں اپنی سعادت سمجھتا ہوں کہ مجھے میرے بھائی نے مولانا عبد المجید ہزالی صاحب نے
دعوت دی اور اس عظیم انسان کے آج حکیم ملت حضرت مولانا حکیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس سیمینار میں اکابر علماء کرام کی موجودگی میں صرف جو میرے حق بیتی ہے 2-3 باتیں وارد کر کے اجازت چاہوں گا. میرا تعلق بھی علمی لحاظ سے میری نسبت جامعہ فرقانیہ سے میرے استاد محترم مولانا قاری عبدالمالک صاحب، قاری محمد یوسف صاحب، قاری محمد جلیل صاحب رحمہ اللہ تعالی علیہ، یہ میرے اساتذہ کرام میں شامل تھے. اس نسبت کے حوالے سے حضرت جب میں میرپور آزاد کشمیر اس وقت جامعۃ العلوم الاسلامیہ F2 میرپور میں اگر حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب رحمہ اللہ کا اس ادارے کے حوالے سے وہاں عمل نہ ہوتی، شاید وہ F2 میں جامعۃ الاسلامیہ اس وقت وہاں موجود نہ ہوتا. اس کی بہت بڑی تاریخ ہے کہ اس میں جہاں اور علماء کرام کا کردار ہے اس میں سب سے زیادہ حکیم ملت حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب کا کردار ہے. میں وہاں گیا، حضرت کو بلایا، حضرت نے وہاں ان کی فیملی، ان کی برادری، چودھری فضل آئی، صوبیدار الفدین اور چودھری یعقوب جو آزاد کشمیر کونسل کے ممبر تھے، تمام اپنی برادری والوں کو بلایا اور ان کو کہا کہ یہ فیض الدین میرا نمائندہ ہے، میرا بیٹا ہے، آپ اس کی سرپرستی کریں. اگر حضرت وہاں نہ جاتے تو آزاد کشمیر کا دارالعلوم تعلیم قرآن کے بعد جو سب سے بڑا ادارہ ہے F2 میں، جس کی خدمت اس وقت دوستان صاحب کر رہے ہیں، وہ شاید اس دنیا میں یہ مدرسہ نہ ہو. بہرحال میں آج UK سے آئے ہوئے مولانا موسیٰ شاکر صاحب، جن کو اللہ نے اعزاز بخشا کہ دیار غیر میں رہ کر حکیم ملت کے سوال حیات 2 کتابیں میں لکھی ہے، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور اس کے ساتھ کلنجی صاحب کو بھی کہ وہ حضرت کے شاگرد خاص ہے اور انہیں بہت ساری کتابیں لکھی ہیں. بہرحال میں آپ کو ایک تاریخی واقعہ جو الائی میں رونما ہوا تھا، چیف آف الائی کے گاؤں میں بیاری میں ایوب خان کا گاؤں، وہاں حضرت تشریف لائے اور ان کے ساتھ بہت سارے علماء کرام تھے، الائی کا اللہ داس صاحب اور مولانا غلام سرور صاحب، بہت سارے علماء کرام. تو انہوں نے بیان کیا چیف آف الائی کے گاؤں میں. بیان کے بعد ایوب خان نے کہا کہ حضرت آپ پورے الائی میں اپنے لیے ووٹ کا مہم چلائیں، لیکن آپ کا قیام و قیام میرے یہاں ہوگا. تو حضرت نے ایوب خان کو کہا ایک شرط کا میں آپ کی دعوت قبول کرتا ہوں کہ آپ اپنا ووٹ مجھے دو گے. تو اس مجلس میں اس مرد درویش کے ساتھ ان کے اخلاص کو، للہیت کو، تقوی کو، پرہیزگاری کو، دیانت کو، امانت کو، شجاعت کو، بہادری کو، حاضری اور انکساری اور تواضع کو، اس لیے ان کی کرامت ہے کہ ایوب خان نے اس مجلس میں وعدہ کیا کہ حضرت میرا ووٹ آپ کا ہے. وہ ان کا حریف تھا، وہ شاید پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا حریف کہ جس کے حریف بھی جس کے جیت گئے. اور ایوب خان نے بھی مولانا عبدالحکیم صاحب ہم لوگوں کو اپنا ووٹ دیا تھا اس وعدے کے مطابق. تو میرے بھائیوں، آج ان کے افکار اور ان کا جو کردار ہے اس کے اپنے نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
العلماء ورثۃ الانبیاء، جناب اس سیمینار کے اس سیشن کے صدر حضرت مولانا حاجی عبدالرشید صاحب، حضرت مولانا عبدالمجید آزادی صاحب، میرے بھائی حضرت مولانا محمد موسیٰ شاکر صاحب اور تمام علماء کرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور میں نے جو حدیث شریف پڑھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کرام جو ہے یہ وارث ہے انبیاء علیہ السلام کے کام کے۔ حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو سیمینار ہو رہا ہے، کتاب کی جو رونمائی ہو رہی ہے، میں بھی اسی علاقے سے میرا تعلق ہے جہاں سے مولانا کا تعلق تھا، اور الحمدللہ میں نے بھی جامعہ فرقانیہ سے ابتدائی کلام پاک پہ حفظ کیا۔ قاضی عبدالمالک صاحب میرا اساتذہ میں سے ہے اور باقی اساتذہ میں الحمدللہ، لیکن جو تربیت مولانا نے ہماری کی اور جو تربیت گرے ہوئے لوگوں کی کی، شاید کہ اس کے اسلام آباد میں کسی عالم دین نے اتنی تربیت، اتنی محبت، اتنا خلوص شاید کہ نہ کیا ہو۔ اور مولانا کا کون کون سے بات پہ ہم موضوع پہ ہم بات کریں، اگر سیاست پہ بات کریں تو گھنٹوں ہم بات کر سکتے ہیں، دینی معاملات پہ بات کریں تو گھنٹوں ہم بات کر سکتے ہیں، غریبوں کو اٹھانے کا اگر ہم بات کریں تو گھنٹوں ہم بات کر سکتے ہیں، لیکن اپنے بھائی حضرت مولانا محمد موسیٰ شاکر صاحب کا میں انتہائی مشکور ہوں۔ باقی جو علماء کرام یہاں تشریف فرما ہے، ہر شخص نے، ہر عالم نے اپنے اپنے طور پر سعی اور کوشش کی، لیکن مولانا محمد موسیٰ شاکر صاحب نے جو کارنامہ سر انجام دیا وہ قابل تحسین ہے، اور میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ مولانا محمد موسیٰ شاکر صاحب نے صرف یہ ایک ہی کتاب نہیں لکھی، بلکہ البدع کے نام سے بھی کتاب لکھی گئی، السنہ کی بھی 2 جلدیاں آئی، اور حکیم ملت میں بھی جو ہے الحمدللہ انہوں نے کام کو پہلے تکمیل تک پہنچایا۔ میں ان کے انتہائی مشکور ہوں اور میں ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اسٹیج پہ آیا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کروڑہا اپنی رحمت میں جگہ دے، اور اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ امت کی خدمت میں یہ گزارش ہے کہ حضرت حکیم ملت کو صرف خراج تحسین پیش کرنے کے لیے تشریف لائیں اور مختصر وقت لیں۔ اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں حضرت شیخ التفسیر، حضرت حکیم ملت کے رفیق خاص حضرت مولانا سید چراغ الدین شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ کو وہ تشریف لاتے ہیں اور حکیم ملت کو مختصر انداز میں خراج تحسین پیش کریں گے۔ نحمد ونصلي على رسول الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، صدق الله مولانا العظيم۔ قابل صد احترام علماء کرام، مشائخ اعظام نے سب سے پہلے حضرت مولانا عبدالمجید ہزاری صاحب دامت برکاتوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، ان کے ساتھیوں کو جنہوں نے ہمارے عظیم ایک تاریخی شخصیت کے یادگار کے طور پر آج سیمینار منعقد کیا، تاکہ ان کے کارنامے امت کے سامنے، علماء کے سامنے آئیں، ان کی زندگی کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں۔ یہ اپنے اکابر کے یادگاریں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، اور ان کے کارنامے دیکھ کر ہمارے حوصلے بلند ہوتے ہیں۔ حضرت حکیم ملت مولانا عبدالحکیم رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ میں قریب انوار روم میں اور جامعہ فرقانیہ ساتھ ساتھ تھے، تو حضرت اکثر تشریف لے جاتے تھے، خصوصاً رمضان کا آخری عشرہ جہاں مولانا عبدالمالک
साहब दामद बरकात और मौलाना जरीर रहमतुल्लाह अलैह वहाँ हर साल कुरान पाक सुनाते थे। आखिरी अशरे के अंदर हमेशा शबीना होता था, तो हजरत तशरीफ ले जाते और पूरी रात बैठे रहते थे, और कभी कोई मसला होता तो बुला लेते थे, मुझे ये होना है। हजरत का एक हुर्रियत थी उनके अंदर, एक जज्बा जिहाद था उनके अंदर, और हमीयत इस्लामियत से भरपूर थे, जिन्होंने हर मैदान में हक का साथ देकर बातिल का भरपूर मुकाबला किया, चाहे वो तहरीक खत्म नबूवत हो, चाहे तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा हो, चाहे तहरीक शरीयत हो। उन्होंने असम्बली में बार भी हर मौके पर उन्होंने हक अदा कर दिया, और यकीनन हमारे ऊपर तो बड़ा एहसान है कि हमारे तरफ तो बड़ा जुमूर था, आमिरियत इतनी गालिब थी कि यहाँ कोई आदमी नाम लेने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन उन्होंने बड़े बड़े सनादीद गिराकर अल्लाह के फजल से वहाँ से अक्सरियत से जीत कर हजरत हमेशा उनके साथ थे पूरी सफर के अंदर, और हजरत कामयाब होकर उसका हक अदा कर दिया। उन्होंने अकाबिर के साथ मिलकर इस्लामी इनकलाब के लिए उन्होंने जो काम किया, 73 आईन के अंदर इस्लामी दफात, इसके अलावा खत्म नबूवत के लिए, जिस तरह पहले साथी ने फरमाया, तो हजरत अपने जात के अंदर इंजुमन थे, जहाँ सियासी बसीरत थी वहाँ इल्मी बसीरत थी, बेहतरीन किस्म के मुकर्रर थे, बेहतरीन किस्म के मुदरिस थे, और बेहतरीन किस्म के वो बसीरत सियासी जानते थे। तो इस एतबार से उन्होंने अपना हक अदा किया। मैं फिर इंतजामिया को, हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल मजीद हजारी को मुबारकबाद देता हूँ कि आपने हम पर एहसान किया कि हजरत के कारनामे सामने लाने के लिए आपने उलमाए किराम को जमा किया। इसका बहुत बड़ा असर, दूरस्त असर होगा, और ऐसे होना चाहिए कि हम अपने अकाबिर की याद ताज़ा करते रहेंगे। इंशाअल्लाह उन जैसे शुजाअत, बहादुरी, हिम्मत, जुर्रत और इस्तिक़लाल और हुर्रियत, हक़ानियत, ये सारे जज्बे हमारे अंदर आएंगे कि हमारे अकाबिर ऐसे थे तो हमने उनकी नस्ल पर चलना है, उनकी नस्ल पर चल कर ही हम कामयाब कामरान हो सकते हैं। अल्लाह ताला हजरत के दर्जे बुलंद फरमाए, जन्नत में आला मकाम नसीब फरमाए। उनके जो बागीचे लगे हुए हैं जामे फुरकानिया की शक्ल में और कई इदारों की शक्ल में और सैकड़ों शागिर्दों की शक्ल में जिनके इदारे चल रहे हैं, अल्लाह उनके तरफ से सदका कबूल करके उनको जन्नत में आला मकाम नसीब फरमाए। खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने इब्तिदा की, और हजरत काजी इसराइल गडंगी साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने जो खुशखबरी सुनाई है, अल्लाह करे कि हजरत हकीम मिल्लत की जिंदगी के दीगर गोशे को खोलें, क्योंकि हजरत हकीम मिल्लत अपनी ज़ात में अंजुमन थे। जैसे हजरत शाह साहब ने फरमाया, हजरत रहमतुल्लाह अलैह के साथ बचपन से लेकर जवानी तक हमने जो जिंदगी गुजारी, अकाबिर का जो खुलासा और निचोड़ हजरत बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह में देखा, वो आज तक फिर किसी में खाल खाल नजर आता है। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, और जो सदक़े जारिया के तौर पर मसाजिद, मदारिस और दीनी तहरीकों की उन्होंने सरपरस्ती की, और हम जैसे नाअहल नालायकों को जो रोशनी का रास्ता दिखाया, अल्लाह हमें उनके मिशन को जारी रखने की तौफीक अता फरमाए। बाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं मुख्तसर दावत खिताब देता हूँ जनाब कारी तैयब अब्बासी साहब को, वो तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इज़हार करें। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बाद फऊज़ इस वक्त मौजूद हूँ। हमने इन अपने अकाबिरीन को अपने तालिब इल्मी ज़माने में देखा, इनकी गुफ्तगू आज भी हमारे कानों में गूंज रही है, और वो इस्तिकामत का पहाड़, सादगी और एक बहुत बड़ी हकीकत के साथ गुफ्तगू करने वाले लोग थे। बहुत बड़े बड़े उलमा
تھے جن میں سے ایک مولانا عبد الحکیم صاحب تھے. میں تقریباً 40 سال سے لندن میں مقیم ہوں. میں بھی آپ ہی کی طرح انہی مدرسوں سے پڑھ کر ایک مولوی عالم بن کر ملا بن کر میں یہاں سے انگلینڈ گیا. مجھے اپنے آپ کو ملا کہنے پر فخر ہے. ہم نے وہاں بھی گونج گونج کر یہ بات کہی, ہمیں ملا کہو, ہم فخر محسوس کرتے ہیں, ہم اس سے کبھی گھبرانے والے نہیں. اور یہ وہ بات تھی جو ان اکابر نے ہمارے دل و دماغ میں بٹھائی تھی کہ یہ دین کا اگر دنیا کے اندر کوئی نظام یا دین کی کوئی بات کرنے والا ہے تو وہ علماء کرام کے علاوہ کوئی نہیں. اور آج الحمدللہ مجھے اس 40 سال کے عرصے میں انہی بزرگوں کی نگاہیں اور انہی کی دعاؤں کا یہ نتیجہ ہے کہ آج ہم انہی کی راہوں پر چل رہے ہیں. میں ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں, لمبی تقریر نہیں ہے. بڑے بڑے اکابر علماء یہاں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ. حضرت مولانا سید چراغ الدین شاہ صاحب میرے بزرگوں, دوستوں, استادوں میں سے ہیں, اور ماشاءاللہ اور بھی کئی یہاں جید علماء کرام ہیں. ہم نے کسی دور میں اسی پنڈی میں پڑھا اور پھر کچھ اللہ نے ہمیں موقع دیا تو میں یہاں سے انگلینڈ چلا گیا. 1982 میں حضرت مولانا عبد الحکیم صاحب کا سفر ہوا انگلینڈ کا. کسی بندے نے ان کو انویٹیشن بھیجا, وہ یہاں سے چلے گئے. کسی کے گھر ٹھہرے ہوئے تھے, میں وہاں ایک مسجد میں خطیب تھا. مجھے پتا چلا, مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ جب میں مولانا سے ملا میرا دل باغ باغ ہوا. میں ان کو اپنے ادارے میں لایا, مسجد میں لایا, ان کا بیان کروایا, اور الحمدللہ تقریباً 6 مہینے تک پورے UK کے اندر میں نے ان کے پروگرام کرائے. اور وہ روحانیت, وہ سچائی اور وہ صداقت جو ان کے ساتھ وقت گزارنے میں مجھے محسوس ہوئی, میں اس کو کبھی بھی نہیں بھلا سکتا. میں آج بھی یہ بات اپنے جتنے بڑے بڑے یہاں بزرگ بیٹھے علماء ان سے کہوں گا کہ بھائی ہم دیار غیر میں رہتے ہیں, ہمارے پاس سوائے دعاؤں کے اور کچھ بھی نہیں. میں تمام اپنے اکابر سے یہ عرض کروں گا کہ جہاں آپ اپنے لیے استقامت کی دعا کرتے ہیں, آپ ہمارے لیے بھی استقامت کی دعا کریں کہ اللہ مرتے دم تک کسی قافلے کے ساتھ ہمیں رکھیں. اور روح اگر نکلے تو یہی وہ علماء دیوبند ہیں جن کے حوالوں سے آج ہم زندہ ہیں, تاکہ ہم بھی انہی کی راہوں پر چلتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جائیں. یہ میری ریکویسٹ ہے. اپنے یہاں بڑے بڑے اچھے چہرے, نورانی روحانی چہرے بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ ہمارے لیے ضرور دعا کریں. مولانا عبد الحکیم ایک بہت بڑی عظیم شخصیت ہے. مولانا عبد المجید ہزاروی ان کے فرزند ہیں. ان کا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے کہ انہوں نے اس حوالے سے یہ پروگرام مرتب کر کے علماء کو جمع کیا, اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان اکابر علماء کرام کی زیارت کا موقع نصیب کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے راہوں پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے. جزاکم اللہ گفتگو سے ان کی عظمت اور کردار کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چونکہ میں تو ایک طالب علم ہوں اور اکابر کی موجودگی میں بات اپنی کرنا مناسب بھی نہیں سمجھتا. مجھ سے پہلے میرے دوست مولانا عتیق الرحمان شاہ صاحب بہت جان